میرا اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ان عذاب ربک لواقع، کہ بے شک تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر کے رہے گا۔ اور اس کے بعد پھر اللہ رب العزت دوسری آیت کریمہ میں ارشاد فرماتا ہے ما لہ من دافع، یعنی سن لو اللہ کا عذاب واقع ہو کر رہے گا، مگر کسی کے ذہن و دماغ کے اندر اگر یہ بات ہے کہ جب اللہ کا عذاب واقع ہو کر رہے گا تو پھر میں اس طرح بچ جاؤں گا، میں اس طرح بچ جاؤں گا، میں اس طرح بچ جاؤں گا، اس طرح بچنے کی سبیل نکال لوں گا، اللہ رب العزت فرما رہا ہے اللہ اکبر، تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا، اور جب تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا ما لہ من دافع، جب اللہ کسی پر عذاب کرنے کا فیصلہ کرے تو دنیا کی کوئی طاقت اللہ کے عذاب سے تمہیں بچا نہ سکے گی، ما لہ من دافع، اور پھر اس کو کوئی دفع کرنے والا نہ ہوگا، اس سے تمہیں کوئی بچانے والا نہ ہوگا، اس عذاب کو کوئی پھیرنے والا نہ ہوگا۔ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، اللہ کے عذاب کو تو پہاڑ بھی نہیں اٹھا سکتے، اللہ کے عذاب کو تو زمین اور آسمان بھی نہیں اٹھا سکتے۔ اللہ اکبر، رب تبارک و تعالیٰ کے عذاب کی مختلف شکلیں ہیں، کبھی زمین کے اوپر بھی عذاب آتا ہے، اور پھر قبر کے اندر بھی عذاب ہو سکتا ہے، اور پھر اللہ اکبر، پھر وہ عذاب جسے جہنم کا خوفناک عذاب کہتے ہیں، جسے جہنم کا دردناک عذاب کہتے ہیں، اس عذاب کی تو کیفیت ہی جدا ہے۔ اللہ اکبر، میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم کے عذاب کی حقیقت جیسا کہ میں جانتا ہوں، اگر انسانوں کو بتا دیا جائے کہ جہنم کے عذاب کی حقیقت کیا ہے تو انسان ایسے پگھلنے لگے گا جیسے پانی کے اندر نمک پگھلنے لگتا ہے۔ اللہ اکبر، یہاں تک فرمایا گیا جہنم کے عذاب کی کچھ جھلکیاں بتائی گئی ہے سمجھانے کے لیے، اللہ اکبر، انسان کی کے ادراک کے لیے، انسان کے شعور کو دعوت فکر دینے کے لیے جہنم کے عذاب کا کچھ تذکرہ کیا گیا ہے۔ لیکن میرے آقا غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جہنم میں جو عذاب دیا جائے گا اسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، اللہ اکبر، اور اس کا حال یہ ہے انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ آئیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بخاری شریف کی اس حدیث کا توجہ کرتے ہیں، اللہ کے حبیب غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہوں نے جہنم سے اپنی آنکھوں کو، میرے آقا علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے جہنم کو دیکھا، اپنی آنکھوں سے جہنم کو دیکھا، جہنم کا مشاہدہ کیا، وہ عالم ما کان و ما یکون، وہ غیب داں نبی فرماتے ہیں جہنم میں سب سے ہلکا عذاب، جہنم میں سب سے کم ترین عذاب، میں اپنے بھائیوں کی بھی اور بہنوں کی بھی خصوصی توجہ چاہتا ہوں، اللہ اکبر، دل کے کانوں سے اپنے نبی کا فرمان سنیں، یہ کسی سیاسی لیڈر کا محض ان کی کسی محض سیاسی لیڈر کی بات نہیں ہے، یا کسی خطیب کی اللہ اکبر خطابت کی اللہ اکبر شعلہ بیانی اور شعلہ مقالی نہیں ہے، بلکہ یہ اس رسول کا فرمان ہے جس کی زبان پر خدا کا کلام جاری ہوتا ہے، جو اپنی مرضی سے کبھی کلام بھی نہیں کرتے، ان کی زبان کی شان یہ ہے اللہ اکبر، وہ تو وہی کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے وحی کی جاتی ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، زبان ان کی ہوتی ہے، کلام خدا بند قدوس کا ہوتا ہے۔ آج یہ اللہ کے حبیب غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم میں سب سے ہلکا عذاب، جہنم میں سب سے کم عذاب جس کو دیا جائے گا، کیا ہوگا جہنم کا ہلکا عذاب، کیا ہوگا جہنم کا کم عذاب؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں جس کو سب سے کم ترین اور ہلکا عذاب دیا جائے گا وہ یہ کہ اس کے پیروں میں آگ کی جوتیاں پہنائی جائے گی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جہنم کی آگ کی بنی ہوئی جوتیاں جس کے پیروں میں پہنائی جائے گی وہ سب سے ہلکا عذاب ہوگا، وہ سب سے کم عذاب ہوگا۔ اور وہ جہنم کی آگ کی جوتیوں کا حال کیا ہوگا؟ ہماری دنیا کی آگ سے 70 درجہ زیادہ تیز وہ آگ ہوگی۔ اللہ اللہ، دنیا کی آگ سے 70 درجہ زیادہ تیز وہ آگ ہوگی، اور اس آگ کی بنی ہوئی جوتیاں ہوگی، اور وہ جوتیاں پیروں میں پہنائی جائے گی، یہ سب سے کم عذاب ہوگا۔
اور اللہ کے سچے نبی صادق و مصدوق فرماتے ہیں جب آنکھ کی جوتیاں پیروں میں ڈالی جائے گی تو سر میں بھیجا ایسے کھولنے لگے گا جیسے چولہے پہ رکھی ہوئی ہانڈی کے اندر پانی کھولنے لگتا ہے، اور وہ بھیجا کھول کھول کے انسان کے پیروں پر گرے گا۔ یہ سب سے ہلکا عذاب ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جہنم کی آگ کی تپش کا عالم یہ ہے، جہنم کی آگ کی حرارت کا عالم یہ ہے، اس میں اگر پہاڑ ڈال دیے جائیں تو پہاڑ پگھل جائے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جہنم کے راستے پر چلنے والے میرے بھائی مجھے بتاؤ، جہنم کے راستے پہ چلنے والی میری بہنوں مجھے بتاؤ، کیا ہمارا جسم پہاڑوں سے زیادہ مضبوط ہے؟ ہمارا جسم پتھروں سے زیادہ طاقتور ہے؟ اللہ اکبر! کتنے کمزور ہو میرے بھائی، میری بہنوں کتنی کمزور ہو۔ اپنی طاقت پر غرور نہ کرو۔ جو قوم مچھر کا ڈنک برداشت نہیں کر سکتی، جو قوم مکھی کا ڈنک برداشت نہیں کر سکتی، جو قوم مئی کی گرمی کو برداشت نہیں کر سکتی، ہم اللہ کا عذاب کیسے برداشت کر سکیں گے؟ ہم خدا کا عذاب کیسے برداشت کر سکیں گے؟ اللہ اکبر! میرے اور آپ کے آقا غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جس کو فقیہ ابو اللیث سمرقندی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اللہ کے حبیب غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم میں ایک وادی ہے، وادی، اس وادی کا حال یہ ہے کہ جہنم ایک دن میں 5 مرتبہ اس وادی سے پناہ مانگتا ہے۔ جہنم بھی اس وادی سے، یعنی جہنم کی مختلف وادیاں ہیں، جہنم کے مختلف طبقات ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جہنم میں ایک وادی ایسی ہے جس سے جہنم بھی ایک دن میں 5 مرتبہ پناہ مانگتا ہے، اور اس جہنم کی تپش کا عالم یہ ہے، اس جہنم کی وادی کا عالم یہ ہے، اس پہ پہاڑ ڈالے جائیں تو پہاڑ بھی پگھل جائیں۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے ماں باپ قربان، جس وادی کے اندر پہاڑ پگھل جائیں اور اس وادی سے جہنم بھی ایک دن میں 5 مرتبہ پناہ مانگے، آقا اس وادی میں کس کو ڈالا جائے گا؟ اس وادی میں کس کو داخل کیا جائے گا؟ تو میرے اور آپ کے سچے نبی غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس میں 2 لوگوں کو داخل کیا جائے گا۔ اب ذرا توجہ سے سننا، گفتگو سامنے آتی ہے۔ کون سی وادی؟ جس سے جہنم خود بھی پناہ مانگے، ایک دن میں 5 مرتبہ پناہ مانگے، جس میں پہاڑ بھی پگھل جائیں۔ اس کے بارے میں آقا فرماتے ہیں وہ 2 لوگوں کا ٹھکانہ ہے، وہ 2 لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں نمبر 1 اس میں بے نمازی کو داخل کیا جائے گا۔ پہلے نمبر پر اس میں جو جائے گا وہ بے نمازی ہوگا۔ یاد رکھنا، ہمارے وہ بھائی خوش ہو رہے ہوں گے مولانا میں تو 5 وقت کی پڑھتا ہوں۔ یاد رکھنا علماء موجود ہے، یا یہ علماء کرام کے علمی مقام اور مرتبے کے سامنے میری کوئی حیثیت نہیں، میں ایک طالب علم ہوں، لیکن کسی اچھے عالم سے مسئلہ پوچھو، 5 وقت کی نماز پڑھ کر کوئی نمازی نہیں کہلاتا۔ کان کھول کے سننا، اس کی وجہ کیا ہے؟ 5 وقت کا نمازی ہے لیکن بیٹے کی شادی کے موقع پہ جان بوجھ کر نماز ترک کر دی، فقہا فرماتے اس کا شمار بھی بے نمازیوں میں ہوگا۔ 5 وقت کا نمازی ہے، کسی وقت تجارت کی مصروفیت میں ایک وقت کی نماز جان بوجھ کے چھوڑ دی، اس کا شمار بھی بے نمازی میں ہوگا۔ 5 وقت کا نمازی ہے، کسی مسجد کی مصروفیت کے اندر بلا عذر شرعی جو ہے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر کے ترک کر دی، اس کا شمار بے نمازی میں ہوگا۔ ایک بندہ 5 وقت کا نمازی ہے، سر میں درد ہے، بلا عذر شرعی جو ہے اس نے نماز کو ترک کر دیا، اس کا شمار بے نمازی میں ہوگا۔ آپ کہیں گے سر میں درد کی وجہ سے نماز نہیں چھوڑ سکتے، سن لو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب بخار کی اتنی شدت طاری ہوئی اور مرض وصال میں تھے کہ تب اللہ کے رسول علیہ السلام بظاہر چل نہیں سکتے تھے، بظاہر تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے 2 صحابہ کے کندھوں کا سہارا لے کر مسجد نبوی شریف تک تشریف لے گئے اور وہاں جا کر کے نماز ادا فرمائی۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، پوچھا گیا کہ کب تک نماز چھوڑی جا سکتی ہے؟ تو فرمایا گیا اگر وہ کھڑے ہو کے نہیں
نہیں پڑھ سکتا اسے بیٹھ کے پڑھنا ہوگا, بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا اشارے سے لیٹ کے پڑھ سکتا ہے تو لیٹ کر کے پڑھے. نماز معاف نہیں ہے. اور سن لو, نماز کو چھوڑ کر مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے والوں, نماز کو چھوڑ کر کے جنت کو اپنے باپ کی سمجھنے والوں, اللہ کے رسول علیہ السلام نے تو اپنے اصحاب کو بے نمازیوں کی صحبت میں بیٹھنے سے بھی منع کیا. آقا ارشاد فرماتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, اے ابو ہریرہ بے نمازی کی صحبت میں نہ بیٹھا کرو, کیونکہ جہاں بے نمازی ہوتا ہے آسمان سے اس پر لعنت برستی رہتی ہے. اللہ اکبر. جس پر لعنت برس رہی ہو, جس پہ لعنت برس رہی ہو خدا کی. اب آپ مجھے بتائیں, مسلمان کہتے ہیں مولانا ہم پوری دنیا میں مارے جا رہے ہیں, پوری دنیا میں کاٹے جا رہے ہیں, پوری دنیا میں تباہ کیے جا رہے ہیں, پوری دنیا میں برباد کیے جا رہے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں جس پہ لعنت برس رہی ہو اگر وہ نہ پٹے گا تو کون پٹے گا, وہ نہ کٹے گا تو کون کٹے گا, وہ نہ تباہ ہوگا تو کون تباہ ہوگا, اس کا گھر نہ اجڑے گا تو کس کا اجڑے گا. جس نے خدا کے گھر کو ویران کیا اور اس کو خدا کی غیرت کا خیال نہ ہوا, پھر ان کے گھر نہ اجڑیں گے.